پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے صوفی ازم پہ۔ بھارت کے اندر 4 روزہ کانفرنس ہوئی جس کا نام بھی صوفی ازم فورم رکھا گیا، اور اس عالمی صوفی کانفرنس یا عالمی صوفی فورم اس کا نام دیا گیا تھا، جس میں دنیا بھر سے مشائخ، علماء اور خاص طور پہ مختلف سجادہ نشین مختلف گدیوں کے انہوں نے وہاں پہ شرکت کی۔ اور اس کا جو آخری اعلامیہ ہے، مشترکہ اعلامیہ جو سامنے آیا، اس کے اندر دہشت گردی کی مذمت کی گئی، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ خاص طور پہ یہ کہا گیا نام لے کے، وہ القاعدہ ہو، وہ داعش ہو، وہ طالبان ہو، اس جیسی جتنی بھی تحریکیں یا تنظیمیں ہیں، اگر وہ چیلنج کر رہی ہیں ریاست کو، تو ان کی جو مظالم ہیں وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں، انہیں کسی طور قبول نہ کیا جائے۔ نوجوانوں سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ ان سے فاصلہ اختیار کریں اور ان کے پیغام یا ان کے میسج یا ان کے جھانسے میں بالکل نہ آئیں۔ مولانا اشرف کچوچوی وہ اس کانفرنس کے اندر انہوں نے اس اعلامیہ کو بھی پڑھ کے سنایا۔ آئیے ہم تھوڑا سا جانتے ہیں کہ انہوں نے اس میں کہا کیا، چند سیکنڈ کی ان کی ساؤنڈ بائٹ سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس پس منظر میں ایک عمومی ایکڈیمک ڈیبیٹ کریں گے کہ صوفی ازم ہے کیا۔ القاعدہ، داعش جیسی دہشت گرد تنظیموں کی تکفیری، فسادی اور انسانیت دشمن افکار اور ان کی تباہ کاریوں کی مذمت کرتے ہیں، اور مسلم نوجوانوں سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کے اسلام دشمن، امن عامہ کو پامال کرنے والی تنظیموں سے اپنے آپ کو الگ رکھیں۔ اس طرح کی تنظیموں سے نوجوان اپنے آپ کو الگ رکھیں، یہ ایک بڑا صاف اور بڑا واضح پیغام بھارت سے آیا ہے، دلی سے آیا ہے، اور رام لیلا میدان میں یہ کانفرنس ہوئی۔ ایک امیج جو بہرحال سامنے تھا، پرائم منسٹر بھارت کے نریندر مودی وہ بھی اس میں شریک تھے۔ کچھ نقادوں نے اس پہ سوال بھی اٹھائے ہیں آپ نے ریفرنس میں کہ ایکسٹریمزم کی کئی ایک شکلیں اگر دوسری طرف ہیں تو نریندر مودی کو بھی زیادہ ماڈریٹ یا انسانیت سے محبت کرنے والے رہنما کی حیثیت سے کم از کم لیبل نہیں کیا جاتا ہے۔ ہم انالیسز لیں گے، بات کریں گے صوفی ازم پہ۔ ہمارے ساتھ ہیں اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے خواجہ اکرام الدین صاحب، پروفیسر ہیں انڈین لینگویجز کے، جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ خوشتر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ کوآرڈینیٹر تھے اس ورلڈ صوفی فورم کے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اس میں حمید شاہد صاحب رائٹر ہیں، کریٹک ہیں۔ عائشہ صدیقہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کے اندر صوفی کلام کے اوپر اور خاص طور پہ صوفی بزرگ صوفی شاعر بابا جی حکیم علی صاحب، ان کی شاعری پہ، ان کی صوفی شاعری کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور اس کا منظوم اردو ترجمہ کر رہی ہیں۔ اس کے کم از کم 3 نسخے سامنے آ چکے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ انور اقبال واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں، لیکن صوفی ازم سے بذات خود بہت زیادہ انسپائر ہے، مسٹسزم سے اور صوفی ازم سے، ان سے بھی ہم جانیں گے کہ یہ ہے کیا۔ بنیادی 2-3 سوال اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ اس کو اپنے نقطہ نظر سے بیان بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صوفی ازم کو کیسے دیکھا جائے، کیا یہ مذہب کی کوئی شاخ ہے، مذہب سے کوئی الگ چیز ہے، مذہب کے اندر کوئی امن کے لیے کوئی ایک الگ پیغام ہے، کوئی ایک الگ کارنر ہے، کیسے اس کو دیکھا جائے؟ اور خاص طور پہ وہ قوتیں جو خود کو مذہب سے جوڑتی بھی ہیں، وہ صوفی ازم کے دائی جو افراد ہیں یا جو مقامات ہیں ان کو بھی نشانہ بناتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے؟ پیغامات میں یہ تضاد یا ایک دوسرے کو سمجھنے میں یہ اتنے زیادہ فاصلے کیوں ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے خواجہ اکرام الدین صاحب، پروفیسر آف انڈین لینگویجز، جواہر لال نہرو یونیورسٹی۔ پروفیسر صاحب، آپ بتائیے گا اس کانفرنس کے بارے میں بھی، یہ کتنی کامیاب رہی، میسج پیغام کتنا مؤثر ہے، اور تھوڑا سا واضح کیجیے گا کہ صوفی ازم ہے کیا، ایک عام آدمی کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کرے؟ دیکھیے، 2 باتیں ہیں، آپ نے کئی سوالات ایک ساتھ رکھ دیے ہیں، لیکن اچھی بات ہے چونکہ ان چیزوں پہ گفتگو ہونی چاہیے، اور یہ وہ نکات ہیں آپ کے سوال میں چھپے ہوئے جن پر نہ صرف یہ کہ گفتگو ہونی چاہیے بلکہ افہام کے راستے کھلنے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ آپ نے کہی، مجھے سب سے اہم یہ ہے کہ کیا صوفیزم کوئی الگ چیز ہے یا مذہب سے اس کا کوئی واسطہ ہے، یا اس کو کس نظریے سے دیکھا جائے۔ تو اس حوالے سے مجھے یہ کہنا ہے کہ صوفیزم دراصل آپ اس کو کئی حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم ابھی اس ورلڈ کانفرنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو جس صوفیزم کی بات کر رہے ہیں اس کا تعلق بنیادی طور سے اسلام سے ہے، یعنی اسلامی تصوف کے نقطہ نظر سے بات کر رہے ہیں، اسلامی صوفیزم کا جو طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔
देखिए सूफीज़्म की जब हम इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये अलग से कोई चीज़ है, सही। बल्कि ये मैं थोड़ी बिल्कुल सी वही इस्लामी इसमें हवा। इंटरप्ट करने की जी, माजरत, लेकिन अमूमन ये एक तसव्वुर या ये भी मिलता है कि अगर ख़ास तौर पे जी, भारत के अंदर सूफीज़्म की बात की जाए, चूँकि बड़ी एक जी, डाइवर्स सोसाइटी थी, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग थे और उनके एक दूसरे के साथ रहने के लिए गुंजाइशें नेचुरली होनी चाहिए, लेकिन चूँकि एजुकेशन का जो लेवल रहा तो बहुत सारे लोग सूफीज़म के या आज के सूफीज़म को सेकुलरिज्म का भी नाम देते हैं, तो क्या नहीं इसको इस गलत रेफरेंस बात है। में भी देखा जा देखिए सकता मैं है? अगर अगर आप ज़रा वक़्त दें तो मैं जी इसको प्लीज़। ज़रा ज़्यादा वाज़ा करना चाहूँगा। एक तो ये है कि अगर जिसको हम मिस्टिसिज़्म कहते हैं, स्पिरिचुअलिज़्म की बात करते हैं, अगर सिर्फ़ इसको बगैर किसी इस्तिलाह के अगर देखना चाहें तो इसका तसव्वुर इस्लाम की आमद से बहुत पहले से है। सही। और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि इस्लाम की आमद से पहले जो बड़े मज़ाहिब हैं, उनमें ख़ास तौर पर क्रिश्चियनिटी हो या सही। ज्यूइज़्म हो और या बुद्धिज़्म हो, और जी जी। इसके अलावा ईरान की तरफ अगर चले जाएँ तो वो ज़रतुश्ती मज़ाहिब के लोग हों, कहीं न कहीं इस तरह के तसव्वुरात मिलते थे। ठीक है। बाद में आकर के हमने इसको तसव्वुफ़ का नाम दिया, जब इसको इस तरीके को हमने इस्लाम से जोड़ा। अब अगर इस्लाम से जोड़कर देखते हैं तो तसव्वुफ़ को 2 नक्ते नज़र से देखना पड़ेगा। एक तो ये है कि ये खालिसतन इस्लाम ही है, इस्लाम ही के तरीके हैं। सही। तसव्वुफ़ को 2 रास्ते से देखिए, एक तो वो है जो सिर्फ़ नज़री मबाहिस है, और तसव्वुफ़ एक वो है जो अमली तरीक़ेकार है। सही। अगर हम आसान लफ्ज़ों में, आसान जुमलों में कहना चाहें तो दरअसल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हवाले से कुरान पाक में है कि उसवा हसना, यानी हमारे लिए वो नमूना है हर एतबार से। ठीक है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के उस नमूने को अमली तौर पर ठीक। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में दिखाने की कोशिश की, वो दरअसल सूफिया का तरीक़ाकार है। ठीक है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अक़वाल और वो तमाम कुरान पाक की आयत और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम इरशादात, उसको जिन लोगों ने जिसको फ़रोग़ दिया, जिसको आगे तक पहुँचाया, ठीक है। वो दरअसल उलमा है, फ़ुक़हा है, मैं समझ मुफ़स्सिरीन गया, हज़रात लेकिन हैं। प्रोफेसर साहब एक सवाल है, इस कॉन्फ्रेंस जी, के अंदर भी जिन लोगों को ये कहा गया कि वो दर हकीकत खारजी हैं, लोग ये भी कहते हैं या एटलीस्ट उस स्कूल ऑफ थॉट के लोग ये कहते हैं कि अगर ये खारजी हैं तो जो आपके पास हार्डकोर मैसेजेस हैं वो खा कुरान की सूरत में हूँ, कुरान के कई एक हवाले वो निकालते हैं, तो वो कहते हैं फिर असल मज़हब या असल इस्लाम तो ये है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। और फिर जब आप ये कहते हैं कि ये तसव्वुर इस्लाम से पहले भी चला आ रहा है तो उनको एक और जवाज़ नहीं मिल जाता कि ये सूफीज़्म इस्लाम से हट के कोई चीज़ है? नहीं देखिए, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये सवाल हो सकता है जी और हाँ। इसका जवाब दिया जाना चाहिए। देखिए जवाब ये है कि कुरान करीम की आयत मुक़द्दसा को ले लें, ठीक है? मुख्तलिफ तफासीर बयान की गई हैं और सबको पता है कि कई आयतें ऐसी हैं जिसके हवाले से अलग-अलग मुफस्सिरीन ने सही। अलग-अलग तफसीरें पेश की हैं। लेकिन मैं उन चीज़ों पे नहीं आऊँगा। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि इस्लाम में किसी भी हवाले से, चाहे वो हदीस के तमाम हवालों को उठा के देख लिया जाए, चाहे वो कुरान पाक के तमाम हवालों को उठा के देख लिया जाए, उसके बाद सहाबाए कराम की ज़िंदगी को देख लिया जाए, तबे ताबईन की ज़िंदगी को देख लिया जाए, औलियाए कराम की ज़िंदगी को देख लिया जाए, इस्लामी तसव्वुर में कहीं भी ठीक है। इंतशार, फसाद, फितना इसकी जगह ही नहीं है, सिवाय अमन, भाईचारगी और एग्जैक्ट, मोहब्बत के। आपका अल्लाह मैसेज आ तबारक गया। व तआला। हमारे साथ रहिएगा, जी, बाकी पैनलिस्ट को भी साथ लेते हैं। हमें अनवर इकबाल साहब ज़रूर, ने भी ज़रूर, ज्वाइन किया ज़रूर। है, हमीद शाहिद साहब जी, हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा सिद्दीका हमारे साथ मौजूद हैं, खासतौर पे सूफ़ी कलाम पे वो काम करती हैं, और खुशतर साहब हमारे साथ हैं। खुशतर साहब आप बताइएगा कि ये कॉन्फ्रेंस आपके अपने नोट्स में ये कितनी कामयाब रही, और इसको ऑर्गेनाइज करने का आपका बुनियादी मकसद क्या था और कितना कन्वे हुआ है वो? बुनियादी तौर पर ये इस कॉन्फ्रेंस को ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, जी। जो हिंदुस्तान की सूफी सुन्नी मुसलमानों की बहुत बड़ी तंजीम है, जो हिंदुस्तान की तकरीबन 14 रियासतों में काम कर रही है और हिंदुस्तान के अलावा बाज़ दूसरे मुल्कों में भी, 3-4 मुल्कों में भी इसकी शाखें कायम है, वहाँ भी कायम कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद करने का मकसद सिर्फ ये था बुनियादी तौर पर कि पूरी दुनिया के अंदर जो इनटॉलरेंस का जो माहौल बना हुआ है सही। और दहशत पसंदी और दहशत गर्दी का माहौल बना हुआ है, मैं दहशत गर्दी को भी यहाँ डिफाइन करना चाहूंगा कि सिर्फ दहशत गर्दी उन मानों में नहीं है कि कोई हथियार उठा ले, सिर्फ वो दहशत गर्दी है, ठीक है। बल्कि कुछ चीजें होती हैं जो नजरियाती दहशत गर्दी भी होती है, यानी इंतहा पसंदी जो होती है, बात मुसलमानों के तबके में इंतहा पसंदी है, उसको भी मैं नजरियाती दहशत गर्दी कहता हूँ, जो बाद में ताकत नहीं एक्सट्रीम एग्जैक्टली, तो उसी को लोग दहशत गर्दी कह रहे हैं। दहशत गर्दी तो उसकी एक शक्ल है, बुनियादी तौर पे तो इंतहा पसंदी है जो दहशत गर्दी की तरफ लेके जाती है। जी जी जी। तो इसी को काउंटर करने के लिए हमने कहा कि उसका एक तरह से उसका नेमुल बदल क्या हो सकता है, कि इसको काउंटर किस चीज से किया जा सकता है। तो
تو اسلام کی جو پوری تاریخ ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ صوفیزم اور تصوف ہی ایسی ایک چیز ہے اور اس کی تعلیمات ایک ایسی ہے جو اسلام سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. وہ اسلام تصوف اسلام کے اندر داخل ہے. اگر تصوف کو پروموٹ کیا جائے تو پوری دنیا کے اندر تصوف کا احیاء کیا جائے تو پوری دنیا کے اندر امن و امان بھی پیدا کیا جا سکتا ہے اور شانتی بھی لائی جا سکتی ہے. اس وجہ سے اس ورلڈ صوفی فورم کا انعقاد کیا گیا اور دنیا کے تقریباً 26-27 ملکوں سے تقریباً مندوبین کی تعداد 250 سے زیادہ متجاوز تھی. اور وہ مجھے نورانی صاحب خوشتر نورانی صاحب ایک سوال کر رہے ہیں ایک بار پھر، چونکہ اسکرین پہ میں دیکھ سکتا ہوں پرائم منسٹر آف بھارت نریندر مودی صاحب وہ وہاں پہ موجود ہیں. کچھ لوگوں نے اس پہ بھی بڑا طنز بھی کیا ہے کہ آپ امن کا پیغام دینے جا رہے ہیں لیکن آپ کے جو چیف گیسٹ ہیں ان کو کوئی امن کے پیغمبر کے طور پہ عمومی طور پہ نہیں دیکھا جاتا ہے. بہت زیادہ لگیج ہے، پولیٹیکل بیگیج ہے ان کے ساتھ جڑا ہوا. دیکھیے ایک بات کلیئر کر لیں، کوئی بھی بڑا کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں حکومت کے تعاون کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. نریندر مودی کو کسی پارٹی کے ممبر کی حیثیت سے نہیں بلایا گیا ہے بلکہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے طور پہ بلایا گیا ہے. ہندوستان کے وہ سرپرست ہیں، ہیڈ ہیں. اگر ان کے سامنے اگر ہم اپنے مشاکل اور اپنی مشکلات کو نہیں رکھیں گے تو پھر حل کون کرے گا؟ آپ یہ چاہیں کہ اپنے طور پر اس کو حل کر لیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے. بالکل آپ کا بالکل نقطہ نظر آ گیا. مجھے اپنے باقی پینلسٹ کی طرف جانا ہے. حمید شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ، کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں. کچھ بنیادی سوالات جو میں نے اٹھائے تھے وہ آپ کے سامنے بھی ہیں. آپ صوفیزم کو، مسٹسزم کو، روحانیت کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ اسلام کے ساتھ براہ راست کا وہ جو ایک ڈائریکٹ میسج ہے اس کے ساتھ کتنے کمپیٹیبل ہیں؟ سیکولرزم کی طرف ان کا کتنا ٹلٹ ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی حمید شاہ صاحب. صوفیزم ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صوفیزم بنیادی طور پہ اس کا تعلق وجود کے ساتھ ہے. اب یہ وجود کے دو معنی ہیں. ایک وجود کے معنی مغرب کے پاس ہیں، ایک وجود کے معنی مشرق کے پاس ہیں. وہ وجود جس کے عذاب وہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اور طرح کے ہیں. وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جسے آپ ایگزسٹنس کہتے ہیں نا، وجودیت، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کا پرابلم وہاں پہ یہ آیا ہے کہ طبیعتی علوم جتنے بھی ہیں، جو فزیکل سائنسز جتنی ہیں، ان کا غلبہ ہونے سے آپ کا وہ وجود اتنا اوپر سے لاد دیا گیا ہے کہ وہ آپ سے سوال کرنے لگے ہیں کہ میرا اپنا وجود جب میں خود کہاں ہوں، مائی سیلف جو ہے، وہ آپ کا سیلف جو ہے وہ اسے منا ہو گیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو چیزیں ٹھیک ہے، اگر سیلف لیس ہونے کی بات ہے تو پھر صوفیزم کو یا روحانیت کو صرف کیا اسلام یا اسلام کے پیروکاروں سے جوڑا جانا درست ہے؟ آتا ہوں وہاں جو ہے روحانیت کا ایک تصور یہ ہے کہ وہ روحانیت اندر چیزیں رہ گئی. اب یہ آگے مغرب مشرق کی طرف آ گئے جہاں ایک مذہبی ریفرنس جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. یہاں کا پرابلم بھی یہ ہے کہ مذہب کو بنیادی طور پہ جن اصولوں کے اوپر قائم ہے ان میں شریعت بھی موجود ہے، اس میں طریقت کا دوسرا درجہ آتا ہے، پھر حقیقت ہے، پھر اس کے بعد معرفت کا ریفرنس ہے. بنیادی طور پہ یہ جو تصوف ہے یہ مدارج کے ذریعے انسان کی تقریر کر رہا ہے. یہاں بھی چاہے وہ اس وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہو، یہاں وجود کے پھر اور معنی ہو جاتے ہیں. یہ وجود ہوتا ہے جو آپ کے وجود سے موجود ہے، اس کے ساتھ جوڑنا، یعنی جو آپ وہاں جو آپ کا وجود ہے وہ اس کے معنی تھوڑے سے مختلف ہو جاتے ہیں. یہاں تصوف کے ساتھ جوڑتا ہے اس کے ساتھ بھی مختلف ہو جاتے ہیں. اب تصوف کے پاس ان دونوں کا حل موجود ہے. ان دونوں کو وہ لے کے جا رہا ہے. اس کی جو مادی ریفرنس ہے یا جو اس کے اندر یہ جو فکری تضادات ہیں، ان دونوں کی کو ایڈریس وہ کرتا ہے اور دونوں کے لیے اطمینان کی اور تشویش کی اور انتشار کی جو صورتیں ہیں ان کو منہا کر کے وہ آپ کو ایک اطمینان کی طرف اور گہرے اطمینان کی طرف اور پھر اپنے وجود سے اوپر اٹھ کے جو آپ کا سیلف ہے، وہ جو سیلف بنیادی طور پہ کل کی صورت نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ آپ کو جوڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا یہ عنصر تو ہمیں بدھ بھکشوں کے اندر بھی نظر آتا ہے؟ تو اگین میرا وہی سوال ہے کہ پھر اس کو محض مذہب اسلام یا اس کے مختلف اسکول آف تھاٹس کے ساتھ کنیکٹ کرنا کیوں کر ضروری ہے؟ یہ تو پھر جو دیگر غیر مسلم لوگ ہیں یا مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے لوگ بھی صوفیزم کا حصہ ہو سکتے ہیں، اسپرچولیزم کا حصہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں؟
کوئی شک نہیں ہے. اور اگر وہ ہوتے ہیں تو پھر کیا اس کو اسلام سے ہٹ کے کیوں نہ دیکھا جائے؟ عبادت کے ساتھ جوڑنے کا تصور جہاں بھی موجود ہوگا اور یہ میرے خیال ضروری ہے، اور اگر نہیں بھی جہاں بھی جڑ رہے تو وہاں انتشار ہوگا. صحیح. ایک عبادت کے ساتھ جوڑنے کا تصور جوڑنے کا بنیادی طور پر ایک کی طرف سفر کرنے کا ایمن میں اب تو آپ دیکھ لیں کہ جو طبیعتی علوم ہے وہ بھی جو ہے وہ کثرت سے عبادت کی طرف وہ موومنٹ ہے اور سفر ہے اور اس کی طرف وہ ایگزیکٹلی. آج ہمارے لسنر بھی یہ تھوڑا مختلف ہمارا موضوع ہے. اصطلاح کو دیکھیں جی ہاں، تو یہ بھی اس کے اندر وزڈم کے معنی موجود ہیں اسی میں، اور یہ وزڈم بنیادی طور پہ ایک تلاش کا ہے اور کل کی تلاش کے ریفرنس سے جی. حمید شاہ صاحب، مجھے اپنے کچھ باقی پیرلسٹ کو بھی آن بورڈ لینا ہے. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عائشہ صدیقہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور اقبال صاحب، صوفیزم، اسلام، روحانیت، ایکسٹریمزم، آپ اس کو ایلیبوریٹ کیجیے گا، اور اس کانفرنس کے پس منظر میں خاص طور پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیسے مدد مل سکتی ہے صوفیزم سے انتہا پسندی کے خاتمے میں؟ دیکھیں، آپ نے جو بات کی ہے انتہا پسندی سے کے خاتمے، اصل میں صوفیزم کو ہم کسی ایک زمانے سے کے ساتھ محدود نہیں کر سکتے، لیکن جو کچھ حالات ہوتے ہیں اس کا انسان کی سوچ پہ امپیکٹ پڑتا ہے. اس وقت جو اسلام کی ایک فارم بھر کے ہمارے سامنے آئی ہے، طالبان کی صورت میں، القاعدہ کی صورت میں، IS کے جو دہشت گرد ہیں ان کی صورتوں میں، اس میں نہ صرف غیر مسلم بلکہ مسلم دنیا بھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں مسلم دنیا زیادہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ ان کا مذہب ہے کیا، اور اس کے صحیح جو لیڈرز ہیں، لیڈ کرنے والے کون لوگ ہیں، کیا اسلام دہشت گردی کا ہی نام ہے. اور پھر جب اس میں ایک آپ کو بہت سارے نوجوان ملیں گے خاص طور پہ، وہ ایک ذہنی انتشار کا شکار ہیں. اس میں پھر جب ہوتا ہے کہ جب وہ پلٹ کے دیکھتے ہیں صوفیزم کی طرف، جب وہ پڑھتے ہیں بلے شاہ کو، جب وہ پڑھتے ہیں رومی کو، خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو اب رومی کی طرف واپس جا رہے ہیں. پہلے ایک نسل تھی جن کو فارسی آتی تھی، انہوں نے پڑھا تو وہ نسل ختم ہو گئی، اور اردو میں ترجمہ بہت کم پڑھا گیا رومی کا، لیکن پھر مغرب میں ری ڈسکور کیا، پھر وہاں سے رومی واپس پہنچے. تو ہوتا کیا ہے اس میں پیغام کیا ہے جو اپیل کرتا ہے، کیوں لوگ اس طرف آتے ہیں؟ تو میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی چیز سنانا چاہتا ہوں. کہ محی الدین ابن عربی ہیں جن کو گریٹسٹ صوفی ماسٹر کہا جاتا ہے، 1165 میں پیدا ہوئے اور 1240 میں شاید ان کا انتقال ہوا. انہوں نے ایک خوبصورت بات کی ہے، اس میں جو ٹرمینالوجی استعمال کی ہے میں نے ان کی رکھی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صوفیزم میں کیوں اٹریکشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے یہ دل، ہرنوں کی چراگاہ، سادھوؤں کا مسکن، دیویوں کا مندر، طواف کعبہ، لوح تورات، مصحف قرآن. جب محبت ہی مذہب ٹھہرا تو پھر جہاں بھی یہ کاروان عشق چاہے لے جائے لے جائے. تو یہ جو پیغام ہے نا، آج کے دنیا کو کے انسان کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، لیکن یہ خارجیوں کو اٹریکٹ نہیں کرتا، اور خارجی اسی کے اوپر اپنا مقدمہ بلڈ کرتے ہیں کہ اگر بات محض محبت کی ہے، وہ تمام مذاہب کے اندر ہے، تمام اسکول آف تھاٹس اس کی بات کرتے رہتے ہیں، پھر آپ کو ایک اسلام یا اس کی تخصیص یا اس کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن مجھے تھوڑا سا عائشہ صدیقہ کی طرف پہلے جانا ہوگا، کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں. عائشہ، آپ کا بہت شکریہ اور معذرت بھی، لیکن یقیناً آپ کو تمام ہمارے جو پیرلسٹ ہیں ان کی گفتگو بہت اچھی لگی ہوگی. آپ نے صوفیہ کا کلام پڑھا ہے، خاص طور پہ صوفی بابا حاکم علی جی، ان کی شاعری کو آپ نے ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے. جب آپ صوفیزم یا تصوف اس کو پڑھتی ہیں، یا خاص طور پہ جو تصوف کا پیغام ہے شاعری کی صورت میں اس کو پڑھتی ہیں، آپ خود اس کو کیسے ایلیبوریٹ کرتی ہیں، کیسے کیا میسج آپ پاتی ہیں صوفیزم سے؟ اور یہ سوال بھی میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ اسی دنیا میں رہتی ہیں، سوشل میڈیا بھی استعمال کرتی ہیں، وہاں پہ آپ ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویوز بھی دیکھتی ہیں، تو آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ پیغام باقی دنیا تک بھی پہنچے، اور یہ کس حد تک مددگار ہو سکتا ہے انتہا پسندی کے خاتمے میں؟ جی تھینک یو سر. میرے سے پہلے ماشاء اللہ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی تھی اور میں سن رہی تھی. ایکچولی اگر آپ صوفیزم کی بات کرتے ہیں تو میں جتنا اس کو کنکلوڈ کیا ہے اپنے کچھ تھوڑا سا اپنے ناقص سطح سے، وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے باطن کا سفر ہے. اور اس کا جیسے کہ سر نے پہلے کہا کہ اسلام سے پہلے بھی صوفیز بھی موجود تھے، صوفیزم بھی موجود تھا. اسلام کے آنے کے بعد اس کا کلر، اس کا رنگ کیسے چینج ہوا، جیسے آپ نے یہ سوال بھی کیا. دیکھیے، جس نے اپنے باطن کا سفر کیا اور جس نے اپنے سیلف کو پایا،
اس میں اس کا تعلق تھا کسی بھی مذہب سے تھا, کسی قوم سے تھا, کسی فرقے سے تھا, لیکن جب اس نے اس حقیقت کو پانا شروع کیا تو سب سے پہلے اس نے جس چیز کا پرچار کیا وہ انسانیت ہے, وہ ہیومینٹی ہے. اس نے دوسروں کو درد محسوس کیا. اور جہاں تک اسلام کی بات ہے کہ اسلام کے اندر صوفیزم یا یہ اس کا پرچار کیوں کیا جاتا ہے, یا اسلام کو صوفیزم سے کیوں جوڑا جاتا ہے, تو سال میں اسلام کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے صوفیزم میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آقا صلی اسلام جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے, ہاں آپ آخری نبی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ آقا نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں. تو شہر علم کے اندر تمام علم اس کائنات کے آخر جمع ہو گئے, جس کے اندر صوفیزم بھی شامل ہے. آپ دیکھیے کہ آقا کی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں یا اہل بیت اطہار کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے کبھی کسی کو یہ زور نہیں دیا کہ آپ مسلمان ہوں یا اسلام کے دائرے میں داخل ہوں. ان کی سیرت سے, ان کی محبت سے, ان کا وہ جو پیغام جو دوسروں کے لیے, وہ اتنے بھی مہربان مسلمانوں کے لیے تھے. جتنا وہ مسلمانوں کے لیے مہربان تھے اتنا ہی وہ دوسرے جو وہاں پہ مدینہ کے اندر یا عرب کے اندر جو دیگر اقوام بستی تھی ان کے لیے بھی مہربان تھے. یہی سلسلہ جب چلا, اگر آپ اس کو اب موجودہ دور میں آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام یا محبت یا یگانگت یا ہیومینٹی کا جو پرچار ہوا ہے وہ صوفیہ اکرام کی وجہ سے ہوا. بلکہ اسے صوفیہ اکرام کی زمین کہا جاتا ہے. میں جب بابا جی کی کے ڈفرینٹ جتنے بھی صوفی بزرگ گزرے ہیں ان کے حوالے سے ان کے مکالمات بھی ہیں ان کے کلام میں, تو میں جب اس کو پڑھتی ہوں تو میں یہ دیکھتی تھی کہ بہت سارے ایسے صوفیہ اکرام ہیں جو کہ انڈیا کے اندر ہیں, ان کے آخری آرام گاہیں ہیں, پاکستان کے اندر ہیں, تو کسی نے بھی کسی کو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں یا اس شریعت کی پابندی کریں یا اس چیز کی پابندی کریں. انہوں نے محبت سے اپنا پیغام چلایا. میرے خیال میں جہاں تک میں اس کو سمجھتی ہوں کہ جب آپ اپنے باطن کا سفر کرتے ہیں, آپ اپنی تلاش میں نکلتے ہیں اور آپ دنیا کی کائنات کی حقیقت آپ پر آشکار ہونی شروع ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر چینج آنا شروع ہو جاتا ہے. میری خواہش ہے کہ میرے پاس اس کے لیے اگر زیادہ پورے ایک گھنٹے کا شو ہوتا تو میں اس کو محض گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے کئی ایک سوالات اٹھا سکتا تھا. مثلا ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے برصغیر پاک و ہند جس کے اندر خاص طور پہ صوفیزم کی بات زیادہ کی جاتی ہے, اس کے پیغام کی بات کی جاتی ہے, آج بھی وہاں پہ امن و آشتی اس سطح پہ نہیں ہے جو ہم مغرب کے اندر دیکھتے ہیں, امریکہ کے اندر دیکھتے ہیں. تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو ایک سیکولر اسٹیٹ چاہیے ہے, آپ کو ایک حقیقی جمہوری ملک چاہیے جہاں پہ رول آف لا سب کے لیے برابر ہو, یہ ہیومینٹی, انسان سے محبت, انسانیت کا درس, کیا یہ اس وقت کی باتیں نہیں ہیں جب ریاست کا وجود نہیں تھا؟ یہ کئی ایک سوالات تھے جو اٹھائے جا سکتے تھے, لیکن میں اپنے تمام پینلسٹ کو 15 سیکنڈ دیتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ وہ کمپلیٹلی فوکسڈ رہے اس کے اوپر اور یہ بات کریں کہ القاعدہ, داعش, طالبان, ان جیسے گروپوں کو خاص طور پہ ڈسکریج کیا گیا ہے اور نوجوانوں کو فاصلہ اختیار کرنے کا کہا گیا ہے. یہ پیغام کتنا مؤثر ہو سکتا ہے اور خاص طور پہ برصغیر پاک و ہند اس ایریا کا نوجوان یہ پیغام کس حد تک لینے کے لیے تیار ہے؟ خواجہ اکرام الدین صاحب, پروفیسر صاحب, آپ اس کو 15 سے 20 سیکنڈ میں پلیز سب معاف کیجیے گا. ان کی لائن ڈراپ ہو گئی, اسکائپ پہ تھے. خوشتر نورانی صاحب, آپ کی اس کاوش کے نتیجے میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ پیغام کتنا سنا جائے گا؟ دیکھیے, بہت سنا گیا ہے اور آج اگر ہم بیٹھ کے یہاں پر وائس آف امریکہ میں ڈسکشن کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بات آپ تک بھی پہنچی ہے اور آپ اس کو نشر کر رہے ہیں, اس پر گفتگو کر رہے ہیں, تو یقیناً یہ پیغام مؤثر ہے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ یورپ میں زیادہ امن و امان ہے اور برصغیر پاک و ہند میں اس طرح کی شانتی نہیں پائی جاتی ہے, تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ صرف اگر تصوف کے فروغ اور احیاء کے لیے اگر ہم کام کرتے ہیں تو یقیناً وہ جو گنگا جمنی تہذیب کی تشکیل جو صوفیہ نے آج سے 800 سال پہلے دی تھی, یقیناً وہ پھر وہ دن لوٹ کے آ سکتا ہے. لیکن ضروری ہے کہ ہم حکومتی سطح پر بھی, معاشرتی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پہ بھی اس کا حصہ ہوں. لیکن انفرادی سطح پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے سکون قلب کا یہ سورس ہو سکتا ہے, لیکن اب پتہ نہیں سوسائٹی پہ اس کا کتنا اطلاق ہوتا ہے. حمید شاہد صاحب, آخری 15 سے 20 سیکنڈ سم اپ کیجیے گا. سوسائٹی میں اس کا اطلاق ہو سکتا ہے صحیح, اور سوسائٹی ہمارے ہاں تصوف میں اتنی قوت ہے کہ تہذیب کر سکے, ہماری مذہبی جو انتہا پسندی ہے اس کی بھی تہذیب کر سکے. بس فرق یہ ہے کہ اس کے لیے موافق حالات بھی تو چاہیے. رد عمل ہو رہا ہے بیسیکلی اس سے زیادہ وجوہات ہمارے سامنے آ رہی ہیں. رد عمل کے ظاہر کچھ اور فورسز بھی ہیں, کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں جو بیرونی ہیں, اور وہ بھی جب ختم ہو جائیں گے تو اس کے اندر قوت بہرحال ہے. یہ رد عمل کا اور انتقام کا دباؤ ہے, یہ کم ہو جائے گا اور یہ خود انسانوں کی اور فکریات کی تہذیب کرنے کی اندر قوت ملے گی.
جی انور اقبال صاحب 15 سے 20 سیکنڈ اس سیگمنٹ کو سم اپ کیجیے. ایک بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہے, اگر آپ سمجھ لیں کہ آج کا انسان جو ہے نا پہلے کی طرح ایک آئسولیٹڈ پاکٹ میں پیدا ہو کے مرنا افورڈ نہیں کر سکتا. اب وہ باہر جاتا ہے, پھیلتا ہے دنیا میں, اور ہر مذاہب اور ہر مکاتب فکر کے لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے. تو اس میں پھر وہ دیکھتا ہے کہ ہر مذہب میں, ہر مکتب فکر میں نیک, شریف اور اچھے لوگ ہوتے ہیں. پھر وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ پھر اس مذہب میں اور اس مذہب میں کیا فرق ہے, بنیادی مقصد انسانیت ہی ہے. اور اس کا جواب جو ہے آپ کو صوفی ازم پرووائڈ کرتی ہے. اور موجودہ دور میں پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے اس میسج کو بار بار دہرانا بہت ضروری ہے کہ انسانیت ہر مذہب اور ہر سوچ سے اوور ہے. جی عائشہ صدیقہ صاحب آپ اس کو سم اپ کیجیے. جی, امن کی خواہش جو ہے وہ ہر انسان کے اندر جدلی طور پہ موجود ہے, اور خاص طور پہ ہمارے اس خطے کے اندر جہاں پہ اب باؤنڈریز سمٹ رہی ہیں, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں کہ اگر صوفیزم کا میسج جتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہوگا اتنی ہی زیادہ یہ اسٹرانگلی امپلیمنٹ ہوگا, اتنا ہی لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے, اور ہم افیکٹولی جو ہے وہ صوفیزم کے ساتھ ایکسٹریمزم جو ہے اور یا ٹیررزم جو ہے اس کے خلاف لڑ سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. انور اقبال صاحب آپ کے ہم مشکور ہیں, اور خوشتر نورانی صاحب کوآرڈینیٹر ورلڈ صوفی فورم, آپ نے ہمیں جوائن کیا نئی دلی سے, آپ کے ہم مشکور ہیں. پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے, پروفیسر آف لینگویجز جواہر لال نہرو یونیورسٹی, آپ کا بھی شکریہ. چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے اس سے بالکل مختلف موضوع پہ, یعنی کرکٹ پہ. ورلڈ کپ T20 کیا صورتحال بن رہی ہے, ایک بریک کے بعد.